دیکھو حیات اور موت کی دو کیفیتیں ہیں، دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت بندوں پر ہے، اور ان دونوں حالتوں میں سے یا تو محمود حالت ہوتی ہے یا مذموم حالت ہوتی ہے۔ اور اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہود خاص طور پر جب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور جنت کے ہم حقدار ہیں، ہم مستحق ہیں، معمولی سی جو لغزش ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس لغزش کی ہلکی پھلکی سزا دے کر ہمیں جنتوں میں داخل کر دیں گے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ چیلنج کر دیا، گویا کہ یہ مباہلاتی چیلنج تھا۔ جیسے کہ استدلالی انداز سے تردید ان کے دعوے ایمان کی تھی، تو مبالاتی انداز سے بھی تردید کر دی۔ فرمایا اگر یہ بات ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ جنتیں تمہارے لیے ہیں، تو اس حیات اور اس جنت کے درمیان صرف ایک فاصلہ جو ہے وہ موت کا فاصلہ ہے، تم اپنی زبان سے موت مانگ کے دیکھو، اس لیے کہ موت مانگو گے تمہیں جنت ملے گی، تو موت مانگو تو صحیح، پتہ چلے گا تم اپنے ایمان میں کتنے سچے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ چیلنج کیا تو کانپ اٹھے یہود، کیونکہ کرتوت تو ان کو پتہ تھا کہ حیات بھی ہماری مذموم ہے، اور ہم نے مانگ لی تو موت بھی ہماری مذموم ہوگی، جو مذموم موت اور مذموم حیات ہوگی تو نتیجہ بھی مذموم ہوگا، تو نتیجہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ ہاں حیات بسا اوقات مذموم ہوتی ہے، لیکن موت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام پر عطا کر کے ایمان عطا کر دیتا ہے تو موت محمود ہو جاتی ہے۔ موت محمود ہو جاتی ہے کہ اگر زندگی اگر اس کی بری گزری تو مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اس کی موت محمود ہو گئی، لیکن ان کو تو یہ خبر ہے کہ ہماری حیات مذموم ہے، ہم تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے رہے، وقت کے پیغمبروں کی نہ صرف بے ادبی اور گستاخی کرتے رہے بلکہ ہم نے انبیاء کو قتل کیا ہے، ہم تو قاتلین انبیاء ہیں، ہم تو مکذبین انبیاء ہیں، ہمارے کرتوت تو یہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی ہم پر لطف و عنایت یہ رہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے جنتوں کے کھانے تک ہم پر بھیجے ہیں، لیکن ہم نے اس کے شکر کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہم نے یہ دعا کر لی کہ ہم مر جائیں اور ہمیں جو جنت مل جائے، نہیں بلکہ وہاں جنت نہیں ہوگی بلکہ وہاں جہنم کا نتیجہ ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کر دیا تھا۔ تو پہلے ان کے دعوے ایمان کی تردید استدلالی انداز سے کی تھی، اور اس میں نے بتایا تھا کہ الزامی طور پہ فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جو ہم پہ نازل ہوا ہے ہم اس پر تو ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم پہ نازل نہیں ہو اس پر ہم ایمان نہیں لاتے، مطلب ہم تورات پہ تو ایمان رکھتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا تھا اچھا تو اگر یہ بات تھی تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے پھر تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا؟ کیا تورات میں لکھا ہوا تھا کہ نبیوں کو قتل کرنا حلال ہے؟ تم نے کس بنیاد پہ انبیاء کو قتل کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تورات پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے، کیونکہ تورات میں بھی ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ تم ناحق کسی کی جان لے لو، اور خاص طور پہ مقربین خدا یعنی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو تم قتل کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے، تم جھوٹ کہتے ہو۔